جہانگیر شاہ کی گاڑی پورچ کے سامنے رکی۔ برانڈڈ کپڑوں، مہنگی گھڑی اور غرور میں ڈوبا انداز، اس کا ہر قدم جیسے زمین پر نہیں ہوا میں رکھتا تھا۔ مال میں داخل ہوتے ہی سیکیورٹی گارڈ نے مؤدب انداز میں جھک کر سلام کیا۔ جواب میں ہلکی سی گردن ہلائی گئی، جیسے وہ کسی عام بندے کو نظر بھر کر دیکھنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہو۔ خوشبوؤں کے کاؤنٹر کے سامنے رک کر اس نے اپنے ارد گرد ایک نظر دوڑائی۔ 2 مرد سیلز مینز مصروف تھے، مگر ایک کونا تھا جہاں ایک لڑکی موجود تھی، سیاہ نقاب میں، چہرہ مکمل چھپا ہوا، بس آنکھیں نظر آ رہی تھیں، وہ آنکھیں جن میں ٹھہراؤ کے ساتھ ساتھ ایک کشش بھی تھی۔ جہانگیر سیدھا اس کاؤنٹر پر جا پہنچا۔ لڑکی نے نظریں نیچی کر کے سلام کیا۔ پرفیوم لینا ہے، کوئی اچھا سا دکھاؤ، کچھ خاص ہو جو باقیوں سے مختلف ہو۔ جہانگیر کی آواز میں وہی تنتنا، وہی حکم کا انداز۔ لڑکی نے چند بوتلیں نکال کر سامنے رکھی، ایک ایک کر کے ان کے نوٹس سمجھانے لگی۔ اس کی آواز نرم، دھیمی اور عجیب حد تک پرکشش تھی۔ یہ آڈی پرفیوم ہے، فرینچ ٹونر پر بیسڈ، تھوڑا گرم ہے، زیادہ دیر تک ٹکتا ہے۔ جہانگیر نے اس کی بات سنی اور سن کر وہیں رک گیا۔ وہ پرفیوم سونگھنے نہیں آیا تھا، وہ آواز سننے لگا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ لڑکی نے جھجکتے ہوئے نظر اٹھائی، فوراً پھر جھکا لی۔ سر، اسٹاف نیم سے بلائیے گا۔ جہانگیر کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جو زیادہ دیر نہ ٹھہری۔ اس نے بوتل اٹھائی، قیمت دیکھی اور فوراً خرید لی۔ پیک کر دو، باقی بات اگلی بار کریں گے۔ لڑکی نے نظریں اٹھائے بغیر پرفیوم پیک کیا۔ تھینک یو سر۔ جہانگیر مال سے نکلا، مگر اس کی سماعت میں اب بھی وہی آواز گونج رہی تھی۔ وہ نقاب والی لڑکی، اس کی نظریں، اس کا انداز، کچھ تو تھا جو دل کو چبھ رہا تھا۔ جہانگیر اگلی صبح جلدی اٹھ گیا۔ آج پھر اسی مال جانا تھا۔ وہ حجامت کے بعد نیا ڈیزائنر سوٹ پہنے، بالوں میں خوشبو لگا کر نکلا۔ ڈرائیور کو وہی پتہ دیا اور گاڑی سیدھی مال کی طرف بڑھا دی۔ راستے بھر وہ اپنے موبائل میں کچھ نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی توجہ صرف ایک چہرے پر مرکوز تھی جو اس نے ابھی تک مکمل دیکھا بھی نہیں تھا۔ صرف نقاب، آواز اور آنکھیں، باقی سب تصور تھا۔ مال پہنچ کر اس پرفیوم کاؤنٹر کی طرف بڑھا جہاں وہ لڑکی 2 دن پہلے کام کرتی تھی۔ وہاں آج وہی لڑکی موجود تھی، نقاب میں، ویسی ہی خاموش، ویسے ہی نرم لہجہ۔ جہانگیر نے کچھ کہے بغیر بوتلوں کی طرف اشارہ کیا۔ آج کچھ نیا دیکھنا ہے، وہ دکھاؤ جو عام لوگ نہیں خریدتے۔ لڑکی نے بغیر نظریں اٹھائے کاؤنٹر کے اندر سے چند مخصوص بوتلیں نکالیں اور ایک ایک کر کے ان کے نوٹس بیان کرنے لگی۔ یہ گہرے نوٹس کے ساتھ ہے، تھوڑا سنجیدہ فریگرنس ہے، مردانہ اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ، جہانگیر نے دوسری بوتل کی طرف اشارہ کیا، یہ تھوڑا ہلکا ہے لیکن دیر پا ہے، تھوڑا سا رومانوی بھی۔ جہانگیر نے وہی بوتل اٹھا کر سونگھی، پھر نظریں اس پر گاڑ دی۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری آواز اس خوشبو سے زیادہ دیر پا ہے۔ لڑکی نے نظریں جھکا لیں، کوئی جواب نہیں دیا، وہ اپنے کام میں مصروف رہی۔ جہانگیر نے ایک اور بوتل اٹھائی، سونگھی اور سر ہلایا۔ یہ بھی پرفیکٹ ہے، ہر کسی کے لیے پرفیکٹ خوشبو وہی ہوتی ہے جو یاد رہ جائے، تمہاری طرح۔ لڑکی نے ہلکے سے کہا، سر، اگر آپ کو فیصلہ کرنے میں وقت لگے گا تو آپ کو آرام سے بیٹھنے کے لیے لاؤنج استعمال کرنا چاہیے۔ جہانگیر کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خفگی ابھری، مگر پھر سنبھل گیا۔ نہیں، مجھے یہاں تمہارے ساتھ کھڑے ہو کر ہی بہتر لگ رہا ہے، تمہاری باتوں سے ہر خوشبو سمجھ آتی ہے۔ لڑکی نے پھر خاموشی اختیار کر لی، اس کا انداز بدلا نہیں، نہ ہنسی، نہ جھجکی، نہ بے تکلفی کا کوئی اشارہ دیا۔ وہ ہر بار صرف رسمی جملے کہتی، ہر بار سر کہہ کر مخاطب کرتی، ہر بار فاصلے کو برقرار رکھتی۔ جہانگیر نے جان بوجھ کر فیصلہ نہ کیا، ہر بوتل کو بار بار سونگھتا، اس کے نوٹس پر سوال اٹھاتا، جیسے کسی لیکچر میں شاگرد بن کر بیٹھا ہو۔ لڑکی کا انداز وہی رہا، نہ نرم نہ سخت، صرف کام سے کام۔ 1 گھنٹہ گزر چکا تھا، آس پاس کے سیلز اسٹاف بار بار اسے دیکھ رہے تھے، مگر کوئی کچھ نہ بولا۔ وہ رئیس آدمی تھا اور اس کی آمد سے مال میں حرکت بڑھ جاتی تھی۔ آخرکار لڑکی نے تھوڑا سا سخت لہجہ اپنایا، سر، اگر آپ کو پرفیوم نہیں لینا تو میں اگلے کسٹمر کو دیکھ لوں۔ جہانگیر نے پہلی بار اس کے لہجے میں برف دیکھی۔ وہ لمحے بھر کو خاموش ہوا، پھر ہنسا۔ اتنی بھی جلدی کیا ہے، تمہارے پاس تو پورا دن ہے۔ سر، میرے پاس اور بھی کام ہے۔ لڑکی نے پہلی بار آنکھ اٹھا کر نظریں ملائیں، پھر فوراً نیچے دیکھ لیا۔ جہانگیر کا لہجہ ہلکا سا بدل گیا۔ تمہیں اندازہ ہے تمہاری خاموشی کیا کرتی ہے؟ آدمی کو اور زیادہ سننا چاہتا ہے۔ لڑکی نے کوئی رد عمل نہ دیا، صرف بوتلیں واپس ترتیب دینے لگی۔ اس کا رویہ اب مزید رسمی ہو چکا تھا۔ جہانگیر نے آخری بار ایک بوتل اٹھائی، اسے الٹا پلٹا، پھر واپس رکھ دیا۔ چلو، آج بھی کوئی خاص بات نہیں ہوئی، کل شاید کچھ نیا مل جائے۔
وہ مڑا اور آہستہ قدموں سے وہاں سے نکل گیا۔ باہر آ کر اس نے اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہی کھڑکی سے ایک آخری نظر کاؤنٹر پر ڈالی۔ وہ لڑکی کسی اور گاہک کو خوشبو دکھا رہی تھی، ویسا ہی سنجیدہ چہرہ، ویسی ہی باوقار انداز، جیسے اس پر جہانگیر کی موجودگی کا کوئی اثر ہی نہ پڑا ہو۔ راستے بھر وہ خاموش رہا، موبائل کی اسکرین بند تھی مگر دماغ میں ہر لمحہ لڑکی کی آواز گونج رہی تھی۔ اسے وہ بے تکلفی نہیں ملی جس کی امید تھی۔ ہر لفظ میں، ہر سوال میں اس نے تھوڑا سا قریب آنے کی کوشش کی مگر ہر بار وہ لڑکی رسمی جملے بول کر فاصلہ قائم کر لیتی۔ شام کو دوستوں نے کلب چلنے کی دعوت دی مگر اس نے انکار کر دیا۔ وہ کمرے میں بند ہو کر بار بار اسی خوشبو کو سونگھتا رہا جو اس نے لڑکی کے سامنے آزمائی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی لڑکی کی بے نیازی نے جہانگیر شاہ جیسے مغرور شخص کے دل میں ضد پیدا کر دی تھی۔ وہ ضد اب جنون بننے جا رہی تھی۔ وہ لڑکی، وہ نقاب، وہ آواز، اب جہانگیر کو اسے حاصل کرنا تھا، چاہے جیسے بھی ہو۔ تیسرے دن جیسے ہی سورج بلند ہوا، جہانگیر شاہ تیار ہو کر نکل پڑا۔ پچھلے 2 دنوں کی رسمی گفتگو نے اسے الجھا سا دیا تھا اور وہ اس سے آگے بڑھنا چاہتا تھا، فاصلے ختم کرنے تھے۔ اسے یقین تھا کہ آج کچھ نیا ہوگا، کوئی پیش رفت ضرور ہوگی۔ وہ معمول سے پہلے مال پہنچا، گاڑی رکتے ہی سیدھا اسی کاؤنٹر کی طرف بڑھا۔ کاؤنٹر پر ایک اجنبی لڑکا کھڑا تھا۔ جہانگیر کی نگاہیں فوراً بے چینی سے ادھر ادھر دوڑیں۔ وہ چہرہ کہیں نظر نہیں آیا، جسے دیکھنے کی عادت سی ہو چکی تھی۔ اس نے گھور کر لڑکے کو دیکھا۔ وہ لڑکی کہاں ہے جو کل یہاں تھی؟ لڑکے نے رسمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سر وہ آج کی شفٹ پر نہیں ہے، میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں۔ جہانگیر نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے، بلاؤ اسے۔ لڑکا تھوڑا جھجکا پھر بولا، سر وہ ابھی بیک سٹور میں ہے مگر آج اس کی فلور ڈیوٹی نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو کوئی اور سیلز پرسن آپ کو ڈیل کر سکتا ہے۔ جہانگیر کا چہرہ سخت ہو گیا۔ مجھے وہی لڑکی چاہیے، پرفیوم اسی سے خریدوں گا، باقی کسی سے نہیں۔ لڑکا پریشان ہو کر مینیجر کو بلانے چلا گیا۔ چند لمحوں بعد سٹور مینیجر آیا اور جھجکے ہوئے لہجے میں بولا، سر معذرت کے ساتھ مگر وہ ملازمہ آج کاؤنٹر ڈیوٹی پر نہیں ہے، کمپنی کی پالیسی کے مطابق شفٹ بدلتی رہتی ہے۔ ہم کوشش کریں گے کل آپ کو وہی سیلز کر مل جائے، آج آپ براہ مہربانی کسی اور سے ڈیل کر لیں۔ جہانگیر کی آنکھوں میں غصہ تیرنے لگا۔ میں نے تم لوگوں کی پالیسی نہیں پوچھی، وہ لڑکی یہاں آ کر مجھے پرفیوم دکھائے، ورنہ مجھے مجبور نہ کرو کہ میں اپنے باپ کو فون اٹھاؤں۔ ایک فون لگے گا اور یہاں ایک بھی دکان کھلی نہیں رہے گی۔ آواز بلند ہو چکی تھی، قریبی سٹاف بھی متوجہ ہو گیا۔ کچھ گاہکوں نے پلٹ کر دیکھنا شروع کر دیا۔ مینیجر فوراً جھک کر بولا، سر پلیز یہ باتیں عوامی جگہوں پر مناسب نہیں، ہم ہر ممکن کوشش کریں گے لیکن یہ زبردستی نہیں ہو سکتی۔ جہانگیر نے ایک قدم آگے بڑھایا، میرے لیے قانون، پالیسی، ضابطے سب بیکار ہیں، میں جو چاہتا ہوں وہی ہوتا ہے اور ابھی میں صرف ایک لڑکی چاہتا ہوں، وہ نقاب والی، بلاؤ اسے ابھی۔ مینیجر نے ہاتھ جوڑ دیے، سر وہ سٹور میں ہے، میں بلاتا ہوں مگر پلیز تحمل سے کام لیں۔ چند لمحوں بعد وہی لڑکی خاموشی سے سر جھکائے پیچھے سے آ کر نمودار ہوئی۔ وہ ابھی بھی نقاب میں تھی مگر اس کی چال میں گھبراہٹ واضح تھی۔ وہ رکی نہیں بلکہ فوراً مینیجر کے قریب آئی اور آہستہ سے کہا۔ جہانگیر نے قدم آگے بڑھایا، تم مجھے نظر انداز نہیں کر سکتی، میں نے تم سے بات کرنی ہے، پرفیوم نہیں چاہیے، تم چاہیے ہو۔ لڑکی نے کانپتی آواز میں کہا، سر پلیز آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں، میں صرف اپنا کام کر رہی تھی۔ کام؟ تمہیں لگتا ہے میں 2 دن سے خوشبو کی تلاش میں آ رہا ہوں؟ تم جانتی ہو میں یہاں کیوں آ رہا ہوں؟ مینیجر فوراً درمیان میں آئے، سر یہ ہراسانی کے زمرے میں آتا ہے، ہم کمپنی کو اطلاع دیں گے۔ جہانگیر نے زور سے قہقہہ لگایا، کمپنی کو میں خرید لوں گا، لڑکی کو نہیں، یہ فیصلہ میں نہیں مانتا۔ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، وہ پیچھے ہٹی اور پھر تیزی سے سٹور روم کی طرف بھاگ گئی۔ مینیجر اور باقی سٹاف اس کے پیچھے گئے مگر وہ کسی کو کچھ کہے بغیر سٹور سے نکل گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد خبر آئی کہ وہ نوکری چھوڑ چکے ہیں۔ اس نے روتے ہوئے ہی فارم جمع کرایا اور بنا رکے عمارت سے نکل گئی۔ جہانگیر خاموش کھڑا رہا، گرد و نواح کا عملہ اسے دیکھ رہا تھا مگر کسی نے کچھ نہ کہا۔ وہ سب سمجھ گئے کہ اس بار وہ لڑکی ایک حد سے آگے دب گئی تھی۔ جہانگیر نے ایک لمحے کے لیے کاؤنٹر پر نظریں گاڑ دی جہاں خاموشی چھا چکی تھی۔ وہ نقاب، وہ آواز، وہ وجود اب یہاں نہیں تھا۔ باہر نکل کر وہ گاڑی میں بیٹھا اور ڈرائیور کو خاموشی سے چلنے کا اشارہ کیا۔ پورے راستے اس نے کوئی لفظ نہیں کہا، گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھتا رہا، بار بار دماغ میں ایک ہی منظر دہرا رہا تھا۔ وہ لڑکی، آنکھوں میں آنسو، قدموں میں لرزش اور آخری بار نظریں جھکا کر چلتی ہوئی۔ ضد اب اور بڑھ چکی تھی۔ اب وہ صرف خواہش نہیں رہی تھی، اب یہ مسئلہ انا کا بن چکا تھا۔
وہ جہانگیر شاہ تھا جس کے لیے انکار کا مطلب نہیں ہوتا، اور اب یہ انکار اسے پاگل کرنے والا تھا۔ گاڑی مال سے نکلی تو جہانگیر کی خاموشی گہری ہوتی گئی۔ فون اس کی گود میں پڑا تھا مگر اس نے کسی کو کال نہ کی۔ وہ بس باہر دیکھتا رہا جیسے وہی منظر اسے پھر دکھائی دے گا۔ لڑکی کی دوڑتی ہوئی پیٹھ، لرزتے قدم اور نم آنکھیں۔ ڈرائیور بار بار پیچھے دیکھتا مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ اس رات وہ کمرے میں بند رہا، سب کچھ ایک طرف دھرا رہا، کوئی میٹنگ، کوئی کال، کوئی تقریب، سب منسوخ۔ اس نے الماری سے پرفیوم نکالا جو اس لڑکی سے پہلی ملاقات میں خریدا تھا، بوتل کھول کر سونگھی، آنکھیں بند کی اور خاموشی سے بیٹھ گیا۔ صرف ایک آواز گونج رہی تھی، یہ تھوڑا ہلکا ہے، دیرپا ہے، تھوڑا سا رومانوی بھی۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی وہ دوبارہ مال پہنچا، مینیجر سے لڑکی کا نام مانگا، تفصیلات پوچھی، لیکن ہر طرف سے انکار ملا۔ سر، وہ کمپنی کے ڈیٹا بیس سے بھی جا چکی ہے، خود ہی ریزائن کیا ہے اور کوئی معلومات نہیں دی۔ جہانگیر نے غصے میں آ کر فون نکالا، کچھ اعلیٰ تعلقات استعمال کیے، مال کے ایڈمن آفس سے لے کر ہیومن ریسورسز تک، سب سے پوچھا۔ وہ نقاب والی لڑکی جو پچھلے ہفتے پرفیوم اسٹور پر تھی، اس کا نام چاہیے، پتہ چاہیے۔ ہر بار جواب ایک جیسا آیا، سر وہ ملازمہ خود ڈیٹا کلوز کر کے گئی ہے، کوئی انفارمیشن دستیاب نہیں۔ اس کے بعد وہ شہر کے دوسرے مالز میں گیا، ہر پرفیوم کاؤنٹر پر جا کر وہی سوال، یہاں کبھی نقاب میں کام کرنے والی کوئی لڑکی رہی؟ آواز بہت نرم تھی، اردو بہت صاف بولتی تھی۔ کوئی جواب نہیں ملا، کسی نے اس جیسی لڑکی کو دیکھا تک نہیں تھا۔ دن گزرتے گئے مگر اس کی تلاش کم نہ ہوئی۔ وہ اپنے محافظ کو ساتھ لے کر شہر کے اسٹورز، کاسمیٹکس، بوتیک، فیشن ہاؤسز، سب جگہوں پر جاتا۔ تصویر نہیں تھی، بس ایک خاکہ، ایک دھندلا سا چہرہ جو وہ خود ہی واضح نہیں کر سکتا تھا، مگر وہ ہر بار کہتا، اگر ایسی کوئی لڑکی ہو جو نقاب میں ہو، آواز میٹھی ہو تو مجھے فوراً اطلاع دو۔ راتوں کو وہ سوتا نہیں تھا، بستر پر لیٹ کر سیلنگ گھورتا اور بار بار اس کی آواز دہراتا۔ یہ تھوڑا سنجیدہ فریگرنس ہے، مردانہ اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔ آوازوں کا شور دماغ میں بڑھتا جاتا، کبھی کبھی وہ خود سے باتیں کرنے لگتا جیسے وہی لڑکی اس کے سامنے کھڑی ہو۔ اس کا عملہ اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گیا۔ سیکرٹری نے آہستہ سے کہا، سر اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ایک اچھی تھراپسٹ سے ملوا دوں۔ جہانگیر نے کرسی سے کھڑے ہو کر میز پر ہاتھ مارا، میں پاگل نہیں ہوں جو مجھے علاج کی ضرورت ہو، مجھے بس وہ لڑکی چاہیے۔ رات کو وہ گاڑی لے کر خود نکل جاتا، شہر کی سڑکیں چھانتا، ریڑھیوں، اسٹالز، عام دکانوں تک جا پہنچتا، نقاب پوش خواتین کو دور سے گھورتا، ان کے پاس جا کر آواز سننے کی کوشش کرتا۔ معاف کیجیے گا، آپ کبھی پرفیوم اسٹور پر کام کرتی تھی؟ کچھ گھبرا کر پیچھے ہٹ جاتی، کچھ برا مناتی، لیکن جہانگیر ہر بار مایوسی کے ساتھ ہی واپس لوٹتا۔ ایک دن اس نے ایک لڑکی کا پیچھا کیا جو اسے دور سے اس جیسی لگی۔ جب وہ لڑکی ایک کوچنگ سینٹر کے اندر داخل ہوئی تو وہ بھی پیچھے پہنچ گیا۔ کاؤنٹر پر جا کر معلومات مانگی، یہ لڑکی کون ہے؟ جواب ملا، یہ ہمارے اسٹوڈنٹ میں سے ہے، نام نہیں بتا سکتے۔ وہ لڑکی باہر آئی اور سامنے آ کر بولی، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ کیوں تعاقب کر رہے ہیں؟ جہانگیر نے اس کی آواز سنتے ہی سر جھکا لیا اور آہستہ سے واپس مڑ گیا۔ اس دن کے بعد اس نے تعاقب بند کیا مگر جنون کم نہ ہوا۔ وہ اپنے آفس کے کمرے میں بیٹھا رہتا، میز پر وہی پرفیوم کی بوتل رکھتا اور اس کی خوشبو ہر گھنٹے کے بعد سونگھتا۔ ایک دن اس نے بوتل زمین پر پھینک دی، شیشہ ٹوٹا، خوشبو پھیل گئی مگر آواز نہیں آئی۔ اسی رات اس نے اپنے محافظ کو بلا کر کہا، شہر کے ہر پرفیوم اسٹور کی سیلز گرلز کا ڈیٹا چاہیے، ہر مال، ہر برانڈ، ہر جگہ۔ مجھے پرانی تصاویر، پرانی لسٹیں، سب چاہیے۔ محافظ نے کوششیں کیں اور کچھ فہرستیں لایا مگر کہیں بھی وہ چہرہ، وہ نام، وہ آواز نہیں ملی۔ وقت گزرنے لگا لیکن اس کی تلاش رکی نہیں۔ جو ضد تھی اب خاموش جنون بن چکی تھی۔ ہر دن وہ سوچتا شاید آج کوئی اطلاع مل جائے۔ ہر رات وہ اسی آواز میں الجھ کر سو جاتا۔ وہ لڑکی کہیں تھی اور وہ اس کی دنیا کا مرکز بن چکی تھی، ایک ایسی دنیا جو ہر دن خالی ہوتی جا رہی تھی۔ رات کے 1 بجے شہر کی روشنیوں کے بیچ جہانگیر شاہ اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ کلب میں بیٹھا تھا۔ گلاس پر گلاس چڑھ رہے تھے اور ہر پیک کے ساتھ اس کے چہرے کا زاویہ مزید ڈھلک رہا تھا۔ نشہ عروج پر تھا لیکن ذہن میں کسی اور طرف بھٹک رہا تھا، ایک نقاب والی لڑکی کی طرف جس کی آواز اب اس کے اندر چھپ گئی تھی۔ تم لوگوں کو پتہ ہے، اس کی آواز سن کر لگتا تھا جیسے کائنات خاموش ہو جائے۔ وہ نشے میں لڑکھڑاتی آواز سے بولا اور پھر خود ہی ہنسنے لگا، جیسے خود پر ہنس رہا ہو۔ دوستوں نے اس کا حال دیکھ کر اسے گھر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ محافظ نے آ کر اسے سہارا دیا، گاڑی میں بٹھایا اور حویلی لے آیا۔ دروازہ کھلا، اندر مکمل خاموشی تھی۔ جہانگیر شاہ کے قدم غیر متوازن تھے۔ وہ صوفے پر بیٹھا، گہری سانس لی اور آنکھیں بند کر لیں۔
چند لمحوں بعد اس کی نظر لاؤنج کے کونے پر پڑی جہاں سفید چادر میں لپٹی ایک لڑکی سو رہی تھی۔ ملازمہ کی بیٹی میرا، جوان، سادہ، ہر وقت گھر کے کاموں میں مصروف رہنے والی۔ لباس صاف تھا مگر بدن پر خفیف سا خم تھا جو اس کی جوانی کا پتہ دے رہا تھا۔ جہانگیر نے زور سے آواز لگائی، اوہ پانی لاؤ فوراً۔ میرال ہڑبڑا کر اٹھی، کچھ پریشان ہوئی مگر آواز پہچان کر فوراً سیدھی ہو گئی۔ ابھی لاتی ہوں سر۔ وہ کچن کی طرف بڑھی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ چند منٹ کے بعد وہ پانی کا گلاس لے کر اس کے کمرے کی دہلیز پر پہنچی۔ دروازہ پہلے ہی کھلا تھا۔ سر پانی، اس نے آہستہ سے آواز دی۔ جہانگیر بستر کے کنارے پر بیٹھا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر میرال پر پڑی اس کے ذہن میں وہی تصور لوٹ آیا، نقاب، آواز، لمس۔ وہ آہستہ سے بولا، میرال آؤ اندر۔ لڑکی ہچکچائی مگر پھر قدم اندر رکھ دیے۔ گلاس اس کے ہاتھ میں تھا۔ جیسے ہی وہ قریب آئی جہانگیر نے ہاتھ بڑھا کر اس کی نازک کلائی تھام لی۔ مت جاؤ، تمہیں وہی خوشبو آتی ہے، وہی۔ سر چھوڑیں، آپ نشے میں ہیں۔ میرال نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر جہانگیر نے بازو کھینچ لیا۔ وہ توازن کھو بیٹھی اور اس کے اوپر آ گری۔ بستر پر وہ دونوں گرے۔ میرال کی سانسیں تیز تھیں، آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی۔ سر مجھے جانے دیں، یہ غلط ہے۔ جہانگیر نے اس کے چہرے کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ تم وہی ہو، وہی آواز، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ اس کے ہونٹ میرال کی گردن کے قریب آ گئے۔ سانسوں کی گرمی اس کے گالوں کو چھو رہی تھی۔ میرال نے چیخنے کی ہمت نہ کی، وہ شوق میں تھی، حرکت تک نہیں کر پا رہے تھے۔ جہانگیر کے ہاتھ اس کے پہلو سے نیچے سرکنے لگے۔ وہ اب مکمل نشے میں تھا، جسم قابو سے باہر مگر لمس میں شدت تھی۔ یہ خوشبو، یہ لمس، یہ وہی ہے، وہ بار بار دہرا رہا تھا۔ میرال نے دھیرے سے ہاتھ جوڑ کر سسکتے ہوئے کہا، خدا کے لیے ایسا مت کرے۔ جہانگیر ایک لمحے کو رکا، شاید کسی اندرونی جھٹکے سے، لیکن اگلے ہی پل اس نے ایک بار پھر اسے قریب کر لیا۔ اس کی انگلیاں میرال کی گردن کے پیچھے سرکنے لگیں۔ اس کے نقاب جیسا دوپٹہ نیچے لڑکنے لگا۔ میرال کا جسم کانپنے لگا۔ وہ ہمت کر کے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی ہے۔ میں ملازمہ کی بیٹی ہوں سر، مجھ پر ترس کریں۔ جہانگیر کو کچھ ہوش نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے اور وہ کیا کر رہا ہے۔ اسے بس اس نقاب پوش کی یاد میں اس لڑکی کا وجود ایک خواب سا لگ رہا تھا۔ وہ آنکھیں کھول کر اس خواب کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میرال اس کی باہوں میں تھی، احتجاج کر رہی تھی، لیکن جہانگیر کی گرفت نشے کی حالت میں بھی اتنی سخت تھی کہ میرال خود کو بچا نہ سکی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا سب کچھ اسے سونپ چکی تھی۔ کمرہ خاموش ہو چکا تھا۔ بستر پر وہ پرفیوم کی خوشبو ابھی بھی باقی تھی، لیکن یہ وہ خوشبو نہیں تھی جس کی تلاش میں جہانگیر تھا۔ یہ صرف بدن کی بو تھی جو اس کے جنون کی رسوائی کی گواہ بن چکی تھی۔ صبح حویلی میں معمول سے پہلے ہلچل شروع ہوئی۔ ملازموں کی سرگوشیاں، دروازوں کی چٹخ چٹخ اور باورچی خانے سے آتے قدموں کی تیزی کچھ غیر معمولی اشارے دے رہی تھی۔ حویلی کے ہال میں چہروں پر الجھن اور بے چینی تھی۔ اچانک اوپر کی سیڑھیوں پر ایک چیخ سنائی دی۔ سب نظریں اوپر اٹھی۔ میرال سر سے دوپٹہ غائب، بال بکھرے، قمیص کا دامن پھٹا ہوا، آنکھوں میں آنسو، قدم لڑکھڑاتے ہوئے نیچے آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہوش و حواس کے آثار نہیں تھے مگر زبان تیز تھی۔ سب سن لیں، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اس نے مجھے رات کو بلایا اور میرے ساتھ زبردستی کی۔ جہانگیر نے۔ ہال میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ کسی کو یقین نہیں آیا۔ ایک لمحہ تو سب پتھر کے ہو گئے۔ پھر ایک ملازمہ نے دوڑ کر اسے تھام لیا۔ میرال بیٹی، کیا کہہ رہی ہو تم؟ جو سچ ہے وہی کہہ رہی ہوں۔ میں سو رہی تھی، مجھے پانی کے بہانے بلایا گیا اور پھر ادھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ جہانگیر کی ماں اوپر سے نکل کر نیچے آئی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ تمہیں ہوش بھی ہے کہ تم کہہ رہی ہو؟ میرال نے آنکھیں اٹھا کر سیدھا دیکھا۔ ہوش میں ہوں بیگم صاحبہ، تمہارا بیٹا مجھ پر ہاتھ ڈال چکا ہے۔ جہانگیر جب تک کمرے میں تھا باہر آیا، چہرے پر رات کے نشے کے آثار باقی تھے، بال بکھرے، قمیص کا کالر کھڑا اور آنکھوں میں نیند۔ وہ نیچے منظر دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ میرال کی نظریں اس پر پڑیں تو وہ مزید زور سے چلائی، تم جھوٹے ہو، تم نے میرے ساتھ ظلم کیا، تم نے مجھے نوکرانی سمجھ کر روند ڈالا۔ جہانگیر کے لب ہلے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ خود آئی تھی۔ میں آئی تھی؟ تم نے میرا بازو پکڑا، تم نے مجھے کھینچا تھا۔
بات اب پورے عملے میں پھیل چکی تھی۔ سیاستدان باپ کو فون کر کے بلایا گیا۔ چند ہی لمحوں بعد سیاہ گاڑی پورچ میں رکی اور ملک عارف شاہ اندر داخل ہوئے۔ سیاہی شخصیت، سخت چہرہ، نظریں تیز۔ اس سے پہلے بیٹے کو ایک طرف بلایا۔ کیا ہوا؟ صاف صاف بتاؤ۔ ابا میں نشے میں تھا، بس تھوڑا قریب آ گئی تھی۔ کچھ خاص نہیں ہوا، بس شور مچا رہی ہے۔ کیا کچھ ہوا یا نہیں؟ جہانگیر نے نظریں جھکا لیں۔ عارف شاہ کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس نے گردن موڑ کر ملازموں کو ہٹایا، سب کو باہر نکالا، پھر میرال اور اس کی ماں کو اندر بلایا۔ یہ سب الیکشن سے پہلے ہوا ہے، میڈیا کو اگر خبر ملی تو تم لوگ تو گئے اور میں بھی گیا۔ پھر اس نے ایک سخت فیصلہ سنا دیا، شادی ہوگی آج ابھی۔ سب چونک گئے۔ میرال کی ماں نے آگے بڑھ کر احتجاج کیا، نہیں صاحب، یہ ظلم ہے، میری بیٹی نے اپنی عزت بچائی ہے، سزا نہیں چاہیے۔ سزا نہیں، بیٹی اب عزت ملے گی، بیوی بنا کر رکھے گا اور تم لوگ ہمیشہ کے لیے چپ رہو گے۔ عارف شاہ نے قریبی مولوی کو بلایا، نکاح خواں اور 2 گواہوں کے ساتھ فوری انتظام کیا گیا۔ عملہ مکمل خاموش تھا۔ میرال کی آنکھوں سے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ وہ سفید جوڑا پہنے نکاح کے لیے بیٹھی تھی۔ پاس جہانگیر کھڑا تھا، چہرہ سخت اور نادم مگر زبان بند۔ مولوی نے کلمے پڑھوائے، قبول ہے کی آواز آئی اور نکاح مکمل ہوا۔ اس کے بعد سادہ سا ولیمہ ہوا، محض رسمی طور پر، نہ باجا، نہ بینڈ، نہ مبارکباد۔ یہ شادی، یہ بندھن اب کسی محبت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ایک حادثے کی چادر میں لپٹا ہوا زخم تھا جو وقت کے ساتھ اور گہرا ہونے والا تھا۔ نکاح کے دوسرے دن حویلی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کوئی مبارکباد دینے والا نہیں تھا، نہ کوئی رسم، نہ کوئی رسمیت۔ ہر فرد نظریں چرا رہا تھا۔ عملے کے افراد آہستہ آہستہ کام کر رہے تھے، جیسے کوئی جنازہ گزر چکا ہو۔ شام ڈھلے میرال جہانگیر کے کمرے میں منتقل کی گئی۔ وہ سادہ سا لباس پہنے نیچے نظریں جھکائے بستر کے کنارے پر بیٹھی رہی۔ دروازہ بند تھا اور کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ خادمائیں اسے چھوڑ کر جا چکی تھیں۔ ہر لمحہ اسے ایک طوفان کا انتظار تھا۔ کمرے کے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ دروازہ زور سے کھلا، جہانگیر اندر داخل ہوا۔ چہرہ سپاٹ، آنکھوں میں سختی، بدن میں تناؤ، نظریں سیدھی بستر پر بیٹھی میرال پر پڑی۔ وہ چند لمحے بغیر کچھ کہے اسے گھورتا رہا، پھر قدم بڑھائے بستر کے قریب آیا، ہاتھ سے دوپٹہ کھینچ کر نیچے پھینکا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ بیوی بننے کا ڈرامہ مت کرو میرے سامنے۔ میرال نے سہم کر دوپٹہ اٹھایا، دوبارہ اوڑھنے لگی۔ آنکھیں نمی سے بھری تھی مگر خاموشی برقرار تھی۔ بولتی کیوں نہیں؟ جیت گئی ہو نا تم، کامیاب ہو گئی۔ نوکرانی سے بیوی بن گئی۔ وہ جھک کر اس کے قریب آیا۔ میرے باپ کو بلیک میل کیا تم نے، سازش کی۔ کیا قیمت رکھی تم نے میری زندگی کی؟ میرال نے نظریں اٹھائیں، دھیرے سے کہا، میں نے کچھ نہیں مانگا، صرف انصاف مانگا تھا۔ جہانگیر نے قہقہ لگایا، انصاف؟ تمہیں انصاف مل گیا؟ نہیں، تمہیں بدلہ ملا ہے، اور وہ بدلہ میرے بستر پر بیٹھ کر لیا جا رہا ہے۔ اچانک اس نے میرال کا بازو پکڑا، زور سے کھینچا اور بستر سے کھڑا کر دیا۔ نکلو یہاں سے، یہ کمرہ تمہارا نہیں، یہ جگہ تمہارے جیسے لوگوں کے لیے نہیں۔ پھر دروازہ کھولا اور پوری طاقت سے دھکا دے کر میرال کو باہر نکال دیا۔ دروازہ بند کیا، اندر سے کنڈی لگا دی۔ میرال فرش پر گری، گلا گھٹنوں میں چھپا لیا اور چپ چاپ آنسو بہاتی رہی۔ خادماؤں نے دیکھا مگر کچھ نہیں بولی، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس وقت کچھ کہہ سکے۔ اندر جہانگیر نے غصے میں دیوار پر ہاتھ مارا، محبت مجھے کسی اور سے تھی، سزا یہ بن گئی۔ کمرے میں پڑی خوشبو کی خالی بوتل پر نظریں ٹک گئی، وہی خوشبو جو اس نقاب والی پوش لڑکی سے تھی۔ وہ بوتل اٹھائی، سونگھی اور غصے سے دیوار پر دے ماری۔ بوتل چکنا چور ہو گئی۔ میرال، تم میری زندگی کا حصہ نہیں، میری بے بسی کا نشان ہو۔ تم وہ زخم ہو جو ہر رات تازہ ہوگا۔ کمرے کے باہر خادماؤں نے میرال کو سہارا دے کر اٹھایا، ایک خالی کمرے میں پہنچایا اور بستر پر لٹا دیا۔ اس کی سانسیں تیز تھیں، چہرہ زرد اور آنکھوں میں شکست۔ وہ کچھ نہیں بولی، کچھ نہیں پوچھا، بس چھت کو دیکھتی رہی۔ عارف شاہ کو جب اطلاع دی گئی کہ جہانگیر نے بیوی کو باہر نکال دیا تو اس نے فون پر صرف اتنا کہا، کمرہ بدل دو لیکن زبان بند رکھو اس کی، میڈیا تک کچھ نہیں جانا چاہیے۔ حویلی میں وہ اب بیوی نہ تھی، نہ نوکرانی، بس ایک جسم جو سیاسی مجبوری سے تعلق میں باندھ دیا گیا تھا، اور جہانگیر کے لیے وہ رشتہ صرف ایک سزا تھا جسے وہ ہر روز بھگتنا چاہتا تھا، خاموشی سے، تلخی سے اور نفرت سے۔ شادی کے چند دن بعد ہی میرال کی حویلی کا ماحول قید خانے جیسا ہو گیا تھا۔ کمرہ بدل دیا گیا، وہی پرانا اسٹور روم جہاں پہلے برتن رکھے جاتے تھے
اب وہاں ایک پرانا بستر، ایک ٹوٹی الماری اور ایک چھوٹا سا پنکھا۔ صبح جلدی جگا دیا جاتا اور پورے دن کا کام اس کے حوالے کر دیا جاتا۔ چولہے کی راکھ صاف کرنا، کپڑے دھونا، فرش پر جھاڑو، باورچی خانے کے برتن اور مہمانوں کے کمرے کی صفائی، سب کچھ میرال کے ذمہ لگ گیا تھا۔ بیگم صاحبہ نے عملے کو ہدایت دے رکھی تھی کہ میرال کو نوکرانیوں سے بھی سختی سے رکھا جائے، اسے بیوی ماننے کا سوال ہی نہیں تھا۔ ایک دن جہانگیر لان میں بیٹھا تھا، سگریٹ جلا رہا تھا۔ سامنے ہی میرال جھاڑو لے کر برآمدے کی صفائی کر رہی تھی۔ گردن جھکی ہوئی، دوپٹہ سر سے ڈھلکا ہوا، ہاتھ کی حرکت مسلسل تھی، مگر چہرے پر بلا کا سکون۔ وہ منظر جہانگیر کو اندر سے جھنجھوڑنے لگا۔ اسی کی وجہ سے وہ گئی۔ اس نے سگریٹ زور سے ایشٹرے پر پھینکا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، نظر نیچے رکھ نوکرانی۔ وہ چلاتے ہوئے میرال کے قریب آیا۔ یاد رکھ، تو بیوی نہیں ہو، صرف سزا ہو، میرے کمرے سے دور رہنا، میری نظروں سے بھی دور رہنا۔ میرال نے خاموشی سے گردن جھکائے رکھی، کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی خاموشی جہانگیر کی تڑپ کو اور بڑھا دیتی تھی۔ ہر دن جب اسے دیکھتا، اسے وہ نقاب والی لڑکی یاد آتی، وہی نرمی، وہی سادگی، مگر فرق صرف اتنا تھا کہ ایک خواب تھی اور یہ حقیقت، ایک ناگوار زبردستی تھوپی ہوئی حقیقت۔ دوپہر کو مہمان آئے تو باورچی نے سب کے لیے چائے بنوائی۔ میرال کو حکم کیا چائے لے کر جائے۔ ٹرے اٹھائی، ڈرائنگ روم پہنچی تو وہاں جہانگیر مہمانوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کی نظر جیسے ہی میرال پر پڑی تو اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ رکو، وہ زور سے چلا، یہ کیسا لباس ہے؟ تم نوکر ہو یا بیوی؟ دوپٹہ کہاں ہے؟ مہمان چونک گئے۔ میرال نے جلدی سے دوپٹہ سنبھالا، ٹرے رکھ کر باہر نکل آئی۔ جہانگیر نے مہمانوں کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولا، نیا اسٹاف ہے، تربیت میں ہے۔ رات کو جب وہ اندر آیا تو اس نے باورچی خانے کا منظر دیکھا۔ میرال مٹی کے برتن دھو رہی تھی، ہاتھوں پر چھالے تھے اور پیشانی پر پسینہ۔ بیوی بننے چلی تھی، اب دیکھو برتن تک دھونا پڑ رہے ہیں، اس نے خود سے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ کچھ لمحے بعد میرال کمرے میں آئی، جھاڑو لگانے۔ سامنے جہانگیر کھڑا تھا۔ دونوں کی نظریں ٹکرائی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ رحم کی امید رکھتی ہو؟ میرال نے دھیرے سے کہا۔ نہیں، اب کچھ نہیں چاہیے۔ جہانگیر کا غصہ بھڑک اٹھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ اگر تم نے وہ الزام نہ لگایا ہوتا تو میں آج بھی اس کی تلاش میں ہوتا اور شاید پا لیتا۔ اگر تم نے وہ سب نہ کیا ہوتا تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ میرال نے نظریں جماتے ہوئے جواب دیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے پلٹ کر بات کی تھی۔ جہانگیر کو تو جیسے آگے لگ گئی۔ تمہیں زبان مل گئی ہے، تمہیں لگتا ہے تم اب کچھ بھی کہہ سکتی ہو۔ جو تم نے میرے ساتھ کیا اس کے بعد بولنے کا حق تو بنتا ہے۔ جہانگیر نے کچھ لمحے اسے گھورا اور پھر خاموشی سے دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا۔ کمرے میں صرف جھاڑو بچی تھی اور میرال کی آنکھوں میں وہ چمک جو خاموشی برداشت کرنے کے بعد پیدا ہوتی ہے، ایک ایسی آگ جو اندر ہی اندر دہک رہی ہو، انتظار میں کہ کب لپک کر سب کچھ جلا دے۔ اب وہ صرف سہنے والی نہیں رہی تھی، اب وہ یاد رکھنے والی ہو چکی تھی۔ صبح کا وقت اور میرال حسب معمول حویلی کے کمروں کی صفائی کر رہی تھی۔ جھاڑو، ڈسٹر اور ایک ٹوکری میں صاف کپڑے اٹھائے وہ کمرے در کمرے جا رہی تھی۔ جب وہ جہانگیر کے کمرے کی طرف بڑھی تو دروازہ آدھا کھلا ہوا، تو اس نے ہلکی سی دستک دی مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ دروازہ تھوڑا اور کھل کر اندر قدم رکھا بھی وہ صرف دہلیز پار ہی کر پائی تھی کہ اس کی نظر بستر کے سامنے فرش پر بیٹھے دو جسموں پر پڑی۔ ایک لڑکی مختصر لباس میں جہانگیر کے قدموں میں بیٹھی تھی، بال کھلے، ہاتھ اس کے گھٹنوں پر رکھے اور چہرے پر بظاہر مدھم سی مسکراہٹ۔ جہانگیر نیم تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، سگریٹ کا کش لیتا، اس کی طرف جھک کر کچھ کہہ رہا تھا۔ میرال کی آنکھیں چند لمحے کے لیے ساکت ہو گئیں، ہاتھ میں پکڑا جھاڑو نیچے گرا، جسم جیسے منجمد ہو گیا۔ آواز، خوشبو، منظر، سب کچھ ایک تیز خنجر کی طرح دل میں پار ہوا۔ وہ خاموشی سے پلٹی، دروازہ آہستگی سے بند کیا، کوئی آواز پیدا نہ ہونے دی۔ قدم پیچھے ہٹے مگر سینے میں سانس گھٹنے لگی۔ چند سیڑھیاں اترنے کے بعد ہی اس کا سر گھومنے لگا۔ ہاتھ دیوار پر رکھا اور جیسے ہی نیچے کے زینے پر قدم رکھا اسے متلی محسوس ہوئی۔ وہ سیدھی باغ کے کونے کی طرف بھاگی اور جھک کر قہر کر دی۔ کئی لمحوں تک وہ اسی حال میں بیٹھی رہی، ہاتھ زمین پر، ماتھا پسینے سے بھیگا ہوا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایک خاتمہ جو قریبی راستے سے گزر رہی تھی بھاگ کر آئی۔ بی بی جی، آپ ٹھیک ہے نا؟ کیا ہوا ہے؟ میرال نے سر اٹھایا، چہرہ دھویا اور کہا، بس طبیعت کچھ خراب ہے، شاید کھانے سے۔ خاتمہ نے سہارا دیا اور اسے کمرے تک لائی۔ سارا دن وہ بستر پر لیٹی رہی، بدن تھکا ہوا تھا، دل بوجھل اور ذہن منتشر۔ نہ کسی سے بات کی، نہ کوئی سوال کیا، صرف وہی منظر، وہی لمحہ بار بار آنکھوں کے سامنے آتا رہا۔ شام کو پھر قے ہوئی، مسلسل طبیعت بگڑنے لگی۔ خاتمہ نے بیگم صاحبہ کو اطلاع دے دی۔
بی بی جی کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، بار بار الٹی کر رہی ہیں، شاید بخار بھی ہے۔ بیگم صاحبہ نے برا سا منہ بنایا۔ ڈرامے کرتی ہے، مگر ڈاکٹر کو بلا لو، کہیں واقعی کوئی بیماری نہ نکل آئے۔ رات کا ڈاکٹر آیا، نبض دیکھی، معائنہ کیا، چند سوالات کیے اور خاموشی سے دوا لکھ کر چلا گیا۔ اگلے دن جب رپورٹ آئی تو گھر میں ایک نئی ہلچل مچ گئی، وہ حاملہ تھی۔ یہ خبر سن کر پورے عملے کی نظریں بدل گئیں۔ جسے کل تک نوکرانی سمجھا جاتا تھا، وہ اس خاندان کا وارث اپنے پیٹ میں لیے ہوئی تھی۔ بیگم صاحبہ کا رویہ فوراً تبدیل ہوا۔ خادمہ کو حکم ملا، اب اس کا خاص خیال رکھا جائے اور اب اسے کام سے دور رکھو، کمرہ بدل دو اور کھانے پینے میں کوئی کمی نہ ہو۔ مگر جہانگیر تک یہ خبر پہنچنے میں کچھ وقت لگا۔ جب اسے یہ بتایا گیا تو اس کا چہرہ سن ہو گیا۔ سگریٹ بجھا کر اٹھا اور ایک طویل سانس لی اور بولا، یہ وقت نہیں تھا اور یہ موقع بھی نہیں۔ اسے وہ منظر یاد آیا جب میرال کمرے کی دہلیز پر کھڑی تھی اور وہ کسی اور کے ساتھ مصروف تھی۔ وہ جان گیا تھا، اس نے سب دیکھ لیا تھا اور اسی وقت کچھ اندر ٹوٹا تھا، لیکن اب کچھ واپس نہیں ہو سکتا تھا۔ کمرے میں اکیلی لیٹی میرال نے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ جو آیا تھا وہ سب بدلنے والا تھا، چاہے جہانگیر مانے یا نہ مانے۔ میرال کی رپورٹ آتے ہی حویلی کا ماحول یکسر تبدیل ہو گیا۔ کل جسے بیوی تسلیم نہیں کرتی تھی، آج اس کے قدموں میں 4 خادمائیں کھڑی تھیں۔ نرم گداز بستر، تازہ پھل، قیمتی سپلیمنٹس، ہر شے اس کے کمرے میں لا کر رکھی گئی تھی۔ کمرہ بدلا، پردے بدلے، بستر کا گدا تک بدل گیا۔ طبیعت کی نرمی، چہروں پر مسکراہٹ، ہر طرف ایک اچانک شفقت سی چھا گئی تھی۔ بیگم صاحبہ خود ناشتہ لے کر کمرے میں آئیں۔ بیٹا کھا لو کچھ، تمہاری صحت اب تمہاری نہیں ہے، ہمارے خاندان کی عزت بھی تمہارے پیٹ میں ہے۔ خادمہ نے آگے بڑھ کر میرال کے پیر دبائے، دوسرے نے پنکھا ہاتھ میں پکڑا۔ اب اسے جھاڑو پکڑنے نہیں دیا جا رہا تھا، برتن چھونا بھی منع تھا۔ ہر دوسرے دن گاڑی اسے ڈاکٹر کے کلینک لے کر جاتی، مکمل چیک اپ، بی بی جی، الٹرا ساؤنڈ، سب کچھ ہو رہا تھا۔ رپورٹس آ رہی تھیں، سب ٹھیک جا رہا تھا۔ بچے کی نشو نما نارمل تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ماں کو مکمل آرام چاہیے اور کسی قسم کی ٹینشن یا ذہنی دباؤ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ عارف شاہ نے یہ خبر سنتے ہی چند اہم رشتہ داروں کو بلا کر کھانے پر بلایا۔ میرال ہماری عزت کا حصہ اور اب ہماری نسل کو آگے بڑھا رہی ہے۔ سب نے اس بات میں سر ہلایا، مبارکبادیں دی اور ظاہری طور پر میرال کو خاندان کا حصہ تسلیم کر لیا گیا۔ مگر حویلی میں ایک کمرہ ایسا تھا جہاں کوئی بدلاؤ نہیں تھا۔ جہانگیر شاہ اپنے کمرے میں ویسے ہی سگریٹ کے دھوئیں میں گم بیٹھا تھا۔ سامنے میز پر وہی پرانی خوشبو کی خالی بوتل جو اب بھی اسے نقاب والی لڑکی کی یاد دلاتی تھی۔ میرال کی حاملہ ہونے کی خبر سن کر وہ کچھ لمحوں کو خاموش رہا اور پھر محض ایک جملہ کہا، یہ سب میرے اختیار کے خلاف ہوا۔ بیگم صاحبہ نے جب اس سے بات کرنے کی کوشش کی، بیٹا اب وہ تمہاری بیوی ہے اور تم باپ بننے والے ہو۔ جہانگیر نے پلٹ کر جواب دیا، بیوی بننے کا حق اس نے الزام لگا کر نہیں، محبت دے کر کمانا تھا۔ مجھے اس بچے سے دلچسپی نہیں جو زبردستی کی بنیاد پر پیدا ہو۔ بیگم صاحبہ خاموش ہو گئی تھیں۔ کوئی دلیل کارگر نہ تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ اس کا دل بھی کسی اور وقت کی قید میں تھا۔ جہانگیر ہر رات دیر تک اپنی سیاہ گاڑی میں شہر کے چکر لگاتا، کبھی کسی مال کے باہر کھڑا ہو جاتا، کبھی پرفیوم شاپس کے سامنے نقاب میں کھڑی لڑکیوں کو دیر تک گھورتا رہتا، آوازیں سننے کی کوشش کرتا، مگر ہر بار وہ خالی لوٹ آتا۔ گھر واپسی پر جب وہ اندر آتا تو سیڑھیوں کے نیچے کھڑی میرال پر نظر پڑتی، جو ہاتھ میں کوئی دوائی یا دودھ کا گلاس لی خاموشی سے ایک کونے میں کھڑی ہوتی تھی۔ وہ نظر انداز کر کے اوپر چڑھ جاتا۔ ایک دن ڈرائیور نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا، سر بی بی جی بہت کمزور ہو رہی ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے دماغی تناؤ کو کم کیا جائے، آپ ایک بار ان سے ٹھیک سے بات کر لیں۔ جہانگیر نے سرد نظروں سے دیکھا، گاڑی چلا، زبان نہ چلایا کر۔ ڈرائیور خاموش ہو گیا۔ اس دن رات کو جب وہ واپس آیا تو میرال کمرے میں لیٹی تھی، چہرے پر زردی، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی۔ وہ دھیرے سے بولی، میں کچھ نہیں مانگتی، صرف چاہتی ہوں کہ بچہ صحیح سلامت ہو جائے، باقی تم جو چاہو سلوک کرو۔ جہانگیر نے دروازہ کھلا چھوڑا، کچھ نہ کہا، بس ایک لمحہ اسے دیکھا اور باہر نکل گیا۔ وہ بچہ جو آنے والا تھا اب صرف ایک وجود نہیں رہا، اس کے خاندان کی سیاست، ضد، عزت اور زخموں کا مرکز بن چکا تھا۔ میرال اسے سنبھالنے میں مصروف تھی، جہانگیر اسے بھلانے میں، اور درمیان میں وہ نقاب والی آواز آج بھی اس کے دل میں دھڑک رہی تھی۔ حویلی کے بابا بارش برس رہی تھی، آسمان پر گہرے بادلوں نے فضا کو بھاری کر رکھا تھا۔ اندر سب کمرے بند تھے، سب افراد خاموش تھے۔ میرال بستر پر نیم دراز لیٹی تھی اور پیٹ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، آنکھیں چھت پر گڑی ہوئی تھی۔ پچھلے چند دنوں سے
اس کی طبیعت مزید نازک ہو چکی تھی۔ ڈاکٹرز نے سختی سے ذہنی سکون کا مشورہ دیا تھا، مگر سکون کہاں تھا۔ اس رات جہانگیر شاہ غیر معمولی دیر سے گھر آیا۔ گاڑی پورچ میں رکی تو خادمہ دوڑی۔ وہ تیز قدموں سے اندر داخل ہوا، آنکھیں سرخ، چہرہ تھکا ہوا اور انداز جھنجھلایا ہوا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا مگر آدھے راستے پر رک گیا۔ دروازہ کھول کر میرال کے کمرے میں داخل ہوا۔ میرال چونکی نہیں، اب اس کی موجودگی اچنبھے کی بات نہیں رہی تھی، مگر اس کے چہرے کے تاثرات ہمیشہ غیر متوقع ہوتے تھے۔ جہانگیر سیدھا کرسی پر بیٹھا، بوتل کھولی، گلاس بھر کر پی گیا۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے، پھر وہ یکدم بولا، تم جانتی ہو نا کہ تم نے میری زندگی برباد کی۔ میرال نے نظریں موڑ لی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں کبھی بیوی کی نظر سے دیکھوں گا؟ میں آج بھی نہیں دیکھتا۔ تم جانتی بھی ہو کہ میرے دل میں کون ہے؟ اب کی بار میرال نے دھیرے سے نظریں اٹھائیں۔ جہانگیر نے خالی گلاس میز پر رکھا، جھک کر بولا، نقاب میں تھی وہ، آواز میں جادو، مال میں کام کرتی تھی، پرفیوم کی سیلز گرل۔ میرال کا جسم میں جھرجھری سی دوڑ گئی مگر چہرہ اسپاٹ رکھا۔ میں روز جاتا تھا وہاں صرف اس کی آواز سننے، کبھی مسکرائی نہیں، کبھی نظر نہیں ملائی، مگر وہ مجھے چاہیے تھی۔ وہ اٹھا، کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ اور تم میری زندگی میں ایک الزام کی طرح آئی ہو۔ تم نے میرے ہاتھ باندھ دیے، میرے خواب چھین لیے، میری محبت کو گم کر دیا۔ میرال نے دھیرے سے سوال کیا، تمہیں اس کا نام بھی نہیں پتا؟ جہانگیر رک گیا، پلٹا نہیں، مگر اس کی آواز آج بھی کانوں میں گونجتی ہے۔ ایک لمحہ خاموشی چھائی رہی، پھر وہ ہلکے سے مسکرائی، جیسے سچائی نے اس کے اندر کوئی دروازہ کھول دیا ہو۔ اب سب سمجھ آ گیا، اس نے آہستہ کہا۔ جہانگیر نے چونک کر دیکھا، کیا مطلب؟ میرال نے آنکھیں بند کر لیں، سانس کھینچی، کچھ نہیں، بس جو تمہاری تلاش تھی وہ کہیں دور نہیں تھی، تم نے خود اسے اندھیرے میں دھکیل دیا تھا۔ جہانگیر نے سنا مگر اس کا مطلب نہ سمجھ پایا، نشہ اسے حقیقت سے دور رکھ رہا تھا۔ وہ واپس کرسی پر بیٹھا، دوبارہ گلاس بھر لیا۔ میرے لیے وہی نقاب والی لڑکی سب کچھ تھی، باقی سب دھند ہے، تم، یہ حویلی، یہ شادی، سب زبردستی ہے۔ میرال نے ایک لمبی سانس لی، پیٹ پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے آنکھیں بند کر لیں۔ اب اس کے لیے یہ بات نئی نہیں تھی، جو درد وہ مہینوں سے سہ رہی تھی اس کی جڑ اب واضح ہو چکی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ وہ آواز، وہ خاموشی، وہ زخم، سب اسی سچ سے جڑے تھے، اور اب اس سچ کا سامنے کا وقت کو بدلنے والا تھا۔ میرال خاموشی سے کمرے میں بیٹھی رہی، سامنے میز پر الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ، پاس ہی دوپٹے میں لپٹی خوشبو کی ایک پرانی بوتل، رات کی وہ گفتگو۔ جہانگیر جہاں اپنی محبت کا راز اگل دیا تھا، بار بار اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ نقاب والی سیلز گرل، آواز کی جادوگری، روز آنے کی ضد اور ایک دن سب کچھ برباد کر دینا۔ اسے اب سب کچھ واضح ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جہانگیر نے کبھی اس کی آنکھوں میں وہ نظر نہیں ڈالی جو وہ کسی اور کے نقاب میں ڈھونڈتا رہا، مگر اسے اب یہ حقیقت دکھانی تھی، بغیر الزام، بغیر تانا، صرف ایک آئینہ بن کر۔ وہ سچ جو چھپا رہا اب بے نقاب ہونا تھا۔ اگلے دن اس نے ملازمہ کے ہاتھ سے جہانگیر کو ایک پیکٹ بھجوایا، اندر ایک کاغذ اور ایک پرانا پرفیوم کا سیمپل۔ نیچے لکھا تھا، اگر اب بھی تلاش باقی ہے تو آج شام 7 بجے لگژری ریسٹورنٹ میں آ جاؤ، ایک نقاب پھر تمہارا منتظر ہے۔ جہانگیر کو وہ پرفیوم کی خوشبو محسوس ہوئی تو سانس جیسے رک گیا۔ وہی نوٹ، وہی لمس، وہی یاد۔ کاغذ کو ہاتھ میں لی وہ دیر تک بیٹھا رہا اور پھر بغیر کچھ کہے تیار ہونے لگا۔ گاڑی نکلوائی اور وقت سے پہلے ہی ریسٹورنٹ پہنچ گیا تھا۔ ریسٹورنٹ کا VIP کارنر بک تھا، روشنی مدھم، ماحول سناٹے میں ڈوبا ہوا۔ ایک ٹیبل کے گرد پردے تھے اور وہاں ایک نقاب پوش خاتون پہلے سے بیٹھی تھی، سیاہ عبایا، چہرہ مکمل چھپا ہوا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ جہانگیر رکا، چند لمحے ساکت رہا، پھر آہستہ قدموں سے آگے بڑھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، کرسی کھینچ کر بیٹھا، نظریں سامنے رکھی اور بولا، تم؟ نقاب پوش نے آہستہ سے جواب دیا، تمہیں وہی آواز سننی ہے یا جو تمہیں ہر رات جگاتی ہے؟ جہانگیر کا دل جیسے لرز گیا۔ یہ وہی ہے۔ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیری، آنکھوں میں نمی ابھری۔ آخر تم مل گئی، تم نے کبھی دیکھا نہیں، صرف آواز پر اعتبار کیا، لیکن کیا تم آج بھی پہچان سکو گے؟ نقاب پوش نے پوچھا۔ میں پہچان سکتا ہوں، اب آنکھیں بند کر کے بھی، جہانگیر نے دھیرے سے کہا۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر نقاب پوش نے اپنے ہاتھ بڑھائے، نقاب کو چہرے سے ہٹایا۔ سامنے میرال تھی۔ جہانگیر نے آنکھیں پھٹ سے کھولی، چہرے پر حیرت جمی رہی، سانس رک گیا۔ یہ تم؟ میرال نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ہاں، وہی جسے تم نے کبھی نوکرانی سمجھا، کبھی مجرم، کبھی سزا، کبھی اس کی عزت کے لٹیرے بن گئے، اور جس سے تم ہر دن وہی آواز مانگتے رہے،
میں تھی، میں ہوں۔ جہانگیر نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوا، حیرت اور الجھن سب اکٹھے ہو چکے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم وہ تھی؟ میں وہی سیلز گرل تھی جسے تم نے خوشبو مانگی، جس سے تم بات کرنے آئے تھے اور جسے تم نے صرف ایک ضد میں برباد کر دیا۔ میرال کی آواز نرم تھی مگر کاٹ لیے ہوئے۔ جہانگیر نے سر جھکا لیا۔ میں نے پہچانا کیوں نہیں؟ میں نے تمہیں کھو دیا، اپنی محبت کو خود ہی بھگا دیا ہے۔ نہیں، تم نے کبھی تلاش ہی صحیح سے نہیں کی، اور جس دن تلاش کی اس دن تم ہوش میں ہی نہیں تھے۔ صرف آواز پر عاشق ہوئے آنکھوں کو کبھی موقع نہیں دیا۔ جہانگیر نے آہستہ سے کہا، میں بے وقوف تھا، میں اندھا تھا۔ نہیں، تم خود غرض تھے، تمہیں محبت چاہیے تھی، عزت نہیں، اور جو تمہیں ملی اس پر تم نے بدگمانی کی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر جہانگیر نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا۔ کیا اب بھی دیر ہو گئی ہے؟ میرال نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ نہیں، ابھی کچھ باقی ہے ہمارے بیچ، ایک زندگی آ رہی ہے جو شاید ہمیں جوڑ دے، لیکن اب تمہیں صرف محبت نہیں، ندامت سے بھی گزرنا پڑے گا۔ جہانگیر کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک پڑا۔ میں تمہیں دوبارہ کھونا نہیں چاہتا۔ میرال نے سر جھکایا۔ تب مجھے وہ عزت جو تم نے صرف آواز کو دی تھی۔ اسی لمحے ریسٹورنٹ کے پردے کے پیچھے سے خاموش روشنی آئی اور ایک نئی شروعات کا دروازہ کھل گیا۔